السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، آج ایک نئے نسخے اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بلا کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنے عنوان کی جانب، دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں نے جس طرح کہا تھا، ایک دوست نے میسج کیا تھا کہ میری والدہ کو گردوں کا مسئلہ ہے، تو گردوں کے حوالے سے چینل پر ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے جو کہ پوست ریٹا اور اسی طرح کشتہ سنگ سادہ جس کو کشتہ یہود بھی کہا جاتا ہے، ہجر الیہود بھی کہا جاتا ہے، کشتہ یہود بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس میں نے صرف کشتہ سادہ کا لفظ استعمال کیا تھا، اس کی وجہ سے سنگ سادہ کا، تو اس کی وجہ سے تھوڑا مسئلہ ہو رہا تھا۔ تو آپ کشتہ سنگ سادہ یا کشتہ ہجر الیہود، کشتہ یہود بھی اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں استعمال ہوگا۔ یہ اس ویڈیو کی تھوڑی وضاحت میں نے کی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ڈائلسس سے کس طرح بچ سکتے ہیں، یعنی وہ نسخہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن مریضوں کا ڈائلسس ہوتا ہے اور اس یعنی مشین کے ذریعے سے جن کے پیشاب کا اخراج کیا جاتا ہے، ان کے لیے ایک نسخہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ نسخہ بالکل سستا ہے، آسان ہے، لیکن اس کے بنانے میں ذرا سی محنت آپ کو لگے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، انشاءاللہ یہ ویڈیو لائیو میں بنا کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں مختصر سی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اس نسخے میں آپ کو جو چیز درکار ہے وہ ہے کلمی شورا۔ یاد رہے کلمی شورا آپ نے 1 نمبر لینا ہے، 2 نمبر آپ نے نہیں لینا ہے۔ 1 نمبر کیا مطالبہ آپ نے کرنا ہے، اگر کلمی شورا اس میں 2 نمبر ہوگا آپ کا مطلب حاصل نہیں ہوگا، یہ ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ کلمی شورا 10 تولہ آپ کو چاہیے۔ پوسٹ ریٹا یعنی ریٹے کا چھلکا وہ آپ کو 5 تولہ چاہیے۔ ریٹا چھوٹے چھوٹے یعنی پل ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کو پوسٹ ریٹا کہتے ہیں، مشہور چیز ہے۔ آپ نے کلمی شورا 1 نمبر والا 10 تولہ، پوسٹ ریٹا آپ کو 5 تولہ درکار ہے، لیکن آپ کوشش کریں۔ اس میں جو ایک بڑا مسئلہ ہے جس کا مجھے بھی اس کی وجہ سے تھوڑی پریشانی ہوتی ہے کہ پوسٹ ریٹا اس میں نمی ہوتی ہے، اس کا پاؤڈر ذرا مشکل سے بنتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہیں سے سوکھا مل جائے تو آپ اس کو تھوڑا موٹا موٹا پیس لیں۔ جب آپ اس کو پیسیں گے تو اس کے بعد یہ دوائی آلریڈی 5 تولہ آپ کے پاس تیار ہونی چاہیے۔ جب یہ تیار ہوگی تو آپ نے کیا کرنا، اگر اس میں ذرا سی نمی بھی ہوگی کیونکہ یہ لسدار ہوتا ہے تو نمی والا بھی چل جائے گا، لیکن آپ نے تھوڑا موٹا موٹا اس کو باریک کرنا ہے۔ آپ نے کڑھائی، لوہے کی کڑھائی آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس میں آپ نے 10 تولہ کلمی شورا ڈالنا ہے۔ جب آپ 10 تولہ کلمی شورا ڈالیں گے تو اس کے نیچے آپ نے ہلکی آگ لگانی ہے۔ آگ لگائیں گے تو کلمی شورا آہستہ آہستہ، اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، 5-10 منٹ لگیں گے، لیکن آپ نے تھوڑا انتظار کرنا ہے۔ کلمی شورا 10 تولہ وہ آپ نے ڈالنا ہے کڑھائی میں، یہ پگھل جائے گا، اور جب پگھلے گا تو کیا ہوگا، اب میں ذرا آپ کو ویڈیو بھی دکھاتا ہوں کہ میں نے اس کو کس طرح بنایا ہے۔ پہلے میں نے کلمی شورا 5 تولہ کڑھائی میں ڈالا، اس کے بعد میں نے اس کو آگ پہ رکھا، اس کو پگھلایا، پھر اس کے بعد میں نے اس میں پوسٹ ریٹا ڈالا۔ جب پوسٹ ریٹا میں نے ڈالا تو آپ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ جب یہ کلمی شورا پانی ہو جائے گا، پھر آپ اس میں تھوڑا تھوڑا، ایک دم نہیں، آپ نے کلمی شورا پگھلنے کے بعد پوسٹ ریٹا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے۔ اس میں آگ لگے گی کڑھائی میں، آپ نے دور رہنا ہے، کڑھائی سے تھوڑا فاصلے میں رہنا ہے، اس میں آگ لگ جائے گی کڑھائی میں۔ جب آپ تھوڑا سا کلمی شورا ڈالیں گے اس سے آگ نکلے گی، کڑھائی کے اندر آگ لگ جائے گی، کالا دھواں نکلے گا۔ آپ نے دھوئے سے سائڈ پہ رہنا ہے، بچوں کو سائڈ پہ کرنا ہے، تنہائی اور یعنی کوئی کھلی جگہ میں آپ نے یہ بنانا ہے۔ آپ اس میں ڈالیں گے، اس میں آگ لگ جائے گی، پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد پھر اس میں پوسٹ ریٹا ڈالنا ہے، پھر آگ لگ جائے، اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے سارا پوسٹ ریٹا اس میں ڈالنا ہے، وہ پانی ہو جائے گا۔ جب سارا پوسٹ ریٹا 5 تولہ آپ کا 10 تولہ کلمی شوروں میں جل جائے گا تو صرف پانی بچ جائے گا، وہ پانی آپ نے اتارنا ہے۔ جب پانی آپ اتاریں گے تو اس سے پتھر بن جائے گا، پھر آپ نے اس کو کسی کنڈے میں، کسی مشین یا کسی جوسر میں نہ ڈالیں کیونکہ آپ کا جوسر ٹوٹ جائے گا اس سے۔ آپ اس کو ہاون دستے میں، پتھر یا لوہے کے ہاون دستے میں، کنڈے میں ڈالیں، اس کو باریک پاؤڈر بنائیں۔ باریک پاؤڈر بنانے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کی تقریباً 1 کیپسول کی مقدار خوراک، 1 کیپسول اس کا نہ بھرے کیونکہ کیپسول میں اس میں نمی ہوتی ہے، کیپسول خراب ہو جائیں۔ آپ نے 1 کیپسول کی مقدار میں کھانے کے بعد صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم اپنے مریض کو دینا ہے۔ امید ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ کہ آپ اس نسخے کے استعمال، لیکن آپ دوسری دوائیاں جو چلا رہے وہ بھی آپ نے جاری رکھنی ہے، اس کو بھی بند نہیں کرنا ہے۔ جو آپ کا ڈوز ہے، جو مسلسل دوائیاں وہ بھی چلے گی، اس کے ساتھ یہ نسخہ بھی آپ نے چلانا ہے۔ آپ انشاءاللہ اس کو
استعمال کریں گے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ ڈائلیسس سے بچ جائیں گے، آپ کے مریض کو شفا مل جائے گی۔ اب یہ ویڈیو میں نے بنائی وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں، وہ ذرا ویڈیو میں دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بنا رہے ہیں نسخہ اکسیر گردہ۔ اس کے اجزاء میرے پاس ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہم کچن میں آ گئے۔ یہ کلمی شورا 1 نمبر والا آپ کو چاہیے ہے اس نسخے میں 10 تولہ، اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے پوسٹ ریٹا یعنی ریٹے کا چھلکا، یہ آپ کو چاہیے ہے تقریباً اس نسخے میں 5 تولہ۔ اور یہ اکسیر گردہ کا جو نسخہ، یہ کامیاب نسخہ ہے۔ جو دوست ڈائلیسس پہ چلتے ہیں، جو مریض گردوں کے حوالے سے، ان کے لیے نسخہ بہت کامیاب ہے۔ اب میں اس کو بناتا ہوں، مکمل طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے کڑھائی میں ڈالنا ہے کلمی شورا، اس کے نیچے میں نے آگ جلائی ہے، اور آپ کو یہ کلمی شورا 1 نمبر والا اس میں 10 تولہ ڈالنا ہے۔ یہ اکسیر گردہ کا نسخہ ہے۔ جب آپ اس میں ریٹا ڈالیں گے تو اس میں آگ لگ جائے گی، لیکن آپ نے ریٹا بالکل تھوڑی مقدار میں ڈالنا ہے، تو یہ اس طرح جلے گا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے قریب سے، میں نے بالکل موبائل قریب کر دیا۔ یہ ہم نے ڈالا تھا کلمی شورا 1 نمبر والا۔ اب اس میں وہ جب گل گیا تو میں نے اس میں ریٹے کا چھلکا ڈالا، اور وہ اس طرح دیکھیں، آپ جب ریٹے کا چھلکا اس میں ڈالیں گے تو یہ صورتحال ہو گیا۔ آپ دیکھیے اس میں آگ لگے گی، اس میں آگ لگ جائے گی، اور یہ اکسیر گردہ کا ایک بہترین نسخہ ہے جو کہ تیار ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ میں پورا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آگے چلتے ہیں آگے۔ یہ تھا اکسیر گردہ کا نسخہ جو میں نے آپ کے سامنے بنایا۔ اس کو اب میں باریک کر کے اس کو کیپسول میں بھروں گا۔ 1 کیپسول صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم لینا ہے، اور گردوں کے حوالے سے انتہائی کامیاب نسخہ ہے۔ ڈائلیسس والے مریض جن کا پیشاب رکا ہوا ہوتا ہے، مشین کے ذریعے سے ان کا پیشاب خارج کیا جاتا ہے، ان مریضوں کے لیے یہ ایک بہترین نسخہ ہے۔ آپ اس کو بنائیں، استعمال کریں، اور انشاءاللہ آپ کے مریض کو اس سے فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے دیکھ لیا یہ اس کے بنانے کا طریقہ ہے، لیکن آپ نے احتیاط کرنا ہے کہ اس کو کس طریقے سے بنانا ہے۔ آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، کیونکہ اس میں آگ لگے گی، دھواں کالا نکلے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو یعنی دھوئے سے آپ نے دور رہنا ہے۔ دھوئے کی وجہ سے آپ کو تھوڑی پریشانی ہوگی، کالا دھواں ہوگا، آپ نے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر نہیں آئی تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے اپنا کمنٹس چھوڑیں، یا واٹس ایپ پر مجھے میسج چھوڑیں۔ انشاءاللہ میں جیسے ہی واٹس ایپ آپ کا دیکھوں گا، سنوں گا آپ کا میسج، میں آپ کو فوراً اس کے متعلق آگاہ کروں گا۔ اور اگر کوئی بات مجھ سے رہ گئی ہو، ممکن ہے ایک انسان ہوں، تو آپ اپنا انشاءاللہ مجھے سوال سینڈ کریں، میں اس کا جواب دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔